اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کالزرع اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وقال اللہ تبارک وتعالی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبیا لکان عمر رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج 2 محرم الحرام میں ہم موجود ہیں اور یکم محرم الحرام جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ تو بالکل اختصار کے ساتھ کہ وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس، چند باتیں بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلی اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ نوٹ فرما لیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے اسلام کی عزت کے لیے۔ یہ بڑے بہادر آدمی تھے۔ مکہ کے معاشرے میں انہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ جو بات یہ دل میں ٹھان لیتے ہیں اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص طور پہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ جسٹس کیانی ایک جج تھا، اس نے پوچھا تھا کہ شاہ جی آپ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ان دونوں ہستیوں میں فرق کیا ہے؟ ان کا مزاج ایسا نہیں تھا کہ وہ ایسے ہی جواب دے دیتے کہ حضرت عمر کا اپنا مقام ہے، حضرت علی کا اپنا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بڑا خوبصورت جواب دیا ہے امیر شریعت نے۔ فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید رسول ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے لیے اللہ سے راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگی ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے عزت عطا فرما دے۔ اب ذرا اس دعا پہ غور کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے والوں میں 40واں نمبر ہے، 40واں نمبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے 39 لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ ان 39 لوگوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اور ضرورت مند آدمی بھی ہے جس کا رعب بھی ہے مکے کے معاشرے میں، وہ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ تو بڑے جلیل القدر صحابہ ایسے تھے جو پہلے 39 میں ایمان لا چکے، اور ان کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو جو عزت عمر بن خطاب کے آنے سے ملے گی نا
وہ پہلے 39 کے آنے سے بھی نہیں ملی. لہذا اسلام کو عزت عطا فرما عمر کے ذریعے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی دعائیں تھیں. تو بنیادی طور پر آپ سمجھ لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے پیچھے 2 فیکٹرز تھے جی. پہلا فیکٹر یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. اور دوسرا فیکٹر تھا قرآن. خود بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں بیت اللہ میں موجود تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ تلاوت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحاقہ پڑھی. تو کہہ رہے ہیں کہ انداز بیان ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور کس قدر دل نشین اور کس قدر خوبصورت. تو کہتے ہیں کہ میں وہ آواز کا جادو ایسا تھا کہ کہیں پیچھے کھڑے ہو کر سننے لگا. مکہ کے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے. بہرحال ایک دلکش آواز تھی، لیکن یہ بھی ذہن میں آتا تھا کہ اگر ہم قرآن سنیں گے اور کسی کو معلوم ہو جائے گا تو پھر ہمیں تانے دیے جائیں گے اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. لہذا بہرحال سنتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ میں سن رہا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور میں سنتا جا رہا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر نہیں آ رہے تھے کہاں کھڑے میں. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے ہیں اور یعنی بے ساختہ میری زبان سے ایک ہلکی سی سرگوشی نکلی، بالکل ہلکی سی. اور میں نے کہا بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، بڑی خوبصورت شاعری ہے جو پڑھ رہا ہے، بہت بڑا شاعر. دشمنی تو ہے لیکن شاعر بڑا کمال ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اگلی آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا میں نے تو ہلکی سی سرگوشی میں یہ بات کہی تھی کہ بہت بڑا شاعر ہے اور انہوں نے یہ مجھے دیکھ نہیں رہے اور یہ مجھے سن بھی نہیں رہے، میں اتنی دور کھڑا ہوں اور میں نے ہلکی سی سرگوشی میں میرے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ بہت بڑا شاعر ہے اور انہوں نے اتنی دور سے وہ جملہ سن لیا. تو کہتے میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ بہت بڑا جادوگر ہے. پہلی دفعہ سرگوشی کی تھی، دوسری مرتبہ دل میں خیال آ رہا ہے بہت بڑا جادوگر ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. اور یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے جو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، جو دلوں میں پیدا ہونے والے جذبات و کیفیات سے بھی آشنا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی چوٹ میرے دل پہ اس وقت لگ گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اب میں تذبذب کا شکار تھا. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کروں. مان لوں تو سارے قریش کے تانے سنوں گا اور اگر نہ مانوں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی سچے نبی ہوں اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو ایک تذبذب تھا اور اسی تذبذب کی کیفیت میں یعنی جس طرح کا مزاج تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی اس مزاج کا آدمی جب کسی تذبذب کا شکار ہو جائے نا تو وہ جتنا زیادہ اس پہ سوچتا ہے اتنا زیادہ الجھتا جاتا ہے اور جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کھجتا ہے، وہ کھجتا ہے کہ میں کی کراؤں. بات آ رہی سمجھ میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی تذبذب کا شکار تھے اور اسی تذبذب کی کیفیت میں ان کے پاس قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا آپ بڑے بہادر آدمی ہیں، آپ بڑے جرت والے ہیں، آپ بڑے نوجوان ہیں، آپ میں بڑی طاقت ہے، آپ جو ٹھان لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، لہذا آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں. یہ جو آج قریش مکہ اس
مشکل میں گرفتار ہیں کہ یہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور یہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ اگر اس مسئلے کا کوئی حل کر سکتے ہیں نا تو وہ صرف آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جیسا جرأت والا قریش کی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے حضرت عمر کو، یہ پمپ کر رہے تھے، آپ ہی کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دانا انسان تھے، انہوں نے سوچا کہ اچھا یہ بات تو بڑی اچھی ہو گئی، میں تو پہلی تذبذب کا شکار تھا کہ میں ان کو اللہ کا نبی مانوں یا نہ مانوں، میں تو تذبذب کا شکار تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان کو قتل کرنے کی اٹیمپٹ کروں گا، اگر یہ سچی نبی ہوئے ان کا رب ان کو بچا لے گا تو میں ان کو نبی مان لوں گا، اور اگر یہ سچے نبی نہ ہوئے اور ان کا رب ان کو بچانے نہ آیا اور عمر نے جا کر اس شخص کو قتل کر دیا جو نبوت کا دعوے دار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سچے نبی نہیں تھے، تو میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ لہذا اس اعتبار سے انہوں نے سوچا کہ مجھے اب یہ قتل کرنے کی اٹیمپٹ کرنی چاہیے، تو اپنی تلوار کی دھار کو خوب تیز کیا۔ پھر یہ خیال آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار جانثار وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حملہ کرنے جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار آگے آ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کور کر لیں اور میں جان لیوا حملہ نہ کر پاؤں۔ اس خیال سے اس تلوار کو زہر میں بجھایا، یعنی عرب کے معاشرے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آخری ایک طریقہ کار ہو سکتا تھا نا اس کو بھی اڈاپٹ کر لیا کہ بچنے نہ پائے، اگر ہلکا سا زخم بھی لگ جائے تو وہ زہر پورے جسم میں سرایت کر جائے اور اس زہر کی وجہ سے موت واقع ہو جائے۔ اتنی جدوجہد ہو رہی ہے کہ کبھی تلوار کی دھار تیز ہو رہی ہے، کبھی اسے زہر میں بجھایا جا رہا ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ جب یہ ساری جدوجہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے تو اس وقت تقدیر مسکرا رہی تھی، اس لیے کہ اللہ نے تو اس تلوار سے کوئی اور کام لینا تھا۔ تو تلوار کو زہر میں بجھایا، بالکل تیار کر لیا، اور گھر سے نکلے اس حالت میں کہ سواری پر ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی ہوئی۔ راستے میں ایک آدمی ملا، اس نے کہا عمر جنگ کا زمانہ تو نہیں ہے، قریش میں تو کسی جنگ کا اعلان نہیں ہوا، آپ یہ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں بس آج وہ جو نبوت کے دعوے دار ہیں میں ان کا قصہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا عمر نبی کو تو شاید ختم کر لو گے، نبوت کو کیسے ختم کرو گے؟ اس لیے کہ اس نبوت کی کرنوں سے تو تمہارا اپنا گھر روشن ہو گیا ہے، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے ہیں۔ اور یہ نوٹ کریے گا کہ یہ دو ہی لوگ ہیں ایک خاندان کے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک خاندان کے لوگ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ یہ وہی سعید بن زید ہیں جن کے بارے میں میں تذکرہ کرتا رہا ہوں نا کہ ان کے والد زید تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چمٹ جاتے تھے اور یہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میں خالصتاً صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے اس کا رستہ نہیں ملتا، میں ان بتوں سے بیزار ہوں، میں ان کے سامنے سجدے نہیں کروں گا، میں ان کے سامنے نظر و نیاز نہیں رکھوں گا، میں ان سے بیزار ہوں اور میں صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں مگر کروں کیسے اس کا رستہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ اعلان نبوت سے قبل فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل بھی ہیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سواری کا رخ موڑ لیا، بڑا غصہ آیا کہ اچھا میری بہن ایمان لے آئی اور میرا بہنوئی ایمان لے آیا، سیدھے ان کے گھر گئے ہیں۔ تو وہاں ایک صحابی تھے جو ان کو بیٹھے قرآن پڑھا رہے تھے، ان کو جب دروازے پہ دستک ہوئی، انہوں نے معلوم ہوا کہ عمر آ گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ،
تو وہ فوراً پیچھے جا کے چھپ گئے کہ مجھے یہاں نہ دیکھ لیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باہر سے تلاوت کی آواز سن چکے تھے. اندر گئے اور پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پہلے مارنا شروع کیا. تم ایمان لے آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیا تم نے؟ مارنا شروع کیا بہن کو. جب مارتے مارتے تھک گئے تو بہن نے کہا کہ آپ جتنا مرضی مار لیں اور جتنا مرضی تشدد کر لیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اب نہیں چھوڑیں گے، آخری سانس تک نہیں چھوڑیں گے. عرب کے معاشرے میں کسی عورت کا کھل کر ایسا سٹینڈ لینا یہ عام طور پہ یہ مروجہ بات نہیں تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے کہ یہ عورت ہو کر اور یہ اتنے پختہ لہجے سے یہ بات کر رہی ہیں کہ آپ جو بھی کر لیں اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا کیا پڑھ رہے تھے تم جو پڑھ کے تمہارے اندر اتنا یقین اور اتنی پختگی آ گئی ہے کہ تم آج بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئی ہو؟ کیا پڑھ رہی تھی؟ ان کا پہلے آپ ذرا غسل کر کے آئے پھر آپ کو بتائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غسل کر کے آئے تو ان کے سامنے قرآن رکھا گیا. سورہ طٰہٰ کی بالکل ابتدائی آیات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی. پڑھنے کے بعد پھر کہتے ہیں مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے؟ بھائی یہ گھر سے کیا کرنے نکلے تھے؟ یہ تو قتل کرنے نکلے تھے نا. اور اگر قتل کرنے نکلے تھے تو بغیر ایڈریس جانے ہی نکل پڑے تھے. جس نے اتنی تیاری کی ہے کہ تلوار کی دھار کو تیز کر رہا ہے اور پھر اس کو زہر میں بجھا رہا ہے، اتنی تیاری کر رہی، ایڈریس پتہ ہی نہیں تھا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لیکن اب پھر پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے جس ارادے سے ایڈریس پتہ کیا تھا اب کسی اور ارادے سے ایڈریس پتہ کر رہے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو وہ جو صحابی پیچھے چھپے ہوئے تھے نا وہ فوراً باہر نکلے اور انہوں نے نعرہ مارا یہ شکار کرنے آیا تھا اور اب یہ شکار ہونے جا رہا ہے. وہ بھی شیر بن کے باہر نکلا ہے کہ یہ شکار کرنے آیا تھا اب یہ شکار ہونے جا رہا ہے. یہ ایڈریس ایسے ہی نہیں پوچھ رہا، ایڈریس تو یہ گھر سے پتہ کر کے نکلا ہوگا. اب جو یہ دوبارہ پوچھ رہا ہے نا کہ کہاں ملیں گے، تو یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ اب ان کا وہ ارادہ تبدیل ہو چکا. تو پوچھا اور سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کی طرف آئے. صحابہ اندر موجود تھے. انہوں نے دروازے کے کوارڈ سے دیکھا کہ سامنے سے عمر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اور ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی ہوئی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عمر آ رہے ہیں تلوار ہاتھ میں، پتہ نہیں کیا ارادہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کی سختی سے سارا قریش واقف تھا، پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے. انہوں نے کہا لینے دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو بات کر لے گا اور اگر کسی بری نیت سے آیا ہے نا تو میں اس سے نبٹ لوں گا. اور سارے الرٹ ہو گئے. اس کمرے میں جتنے صحابہ موجود تھے سب الرٹ ہو گئے. سب کے ہاتھ اپنی تلواروں کے دستوں پہ جم گئے مضبوطی کے ساتھ کہ اگر عمر نے آ کر کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بن جائیں گے. سارے تیار ہیں، الرٹ ہیں، سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی الرٹ ہیں. اور اس کمرے میں ایک شخص ہے جو مسلسل مسکرا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی آ گئی. میں نے جو راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگی تھیں یہ ان کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے. وہ مسکرا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے اندر داخل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑ کر کھینچا اور کہا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی اختیار کرنے آیا ہوں.
مجھے کلمہ پڑھائے اور مجھے دائرہ اسلام میں شامل کر. وہ پورا کمرہ جہاں لوگ ہائی الرٹ پہ تھے نا، پورا کمرہ نعرہ تکبیر سے گونجا. عمر اسلام میں آ گئے رضی اللہ تعالی، اور ابھی وہ تکبیر کے نعرے چل رہے تھے، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ عمر کے ایمان لانے پہ خوش ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے خوش ہیں، میں بھی بڑا خوش ہوں، اور میرے صحابہ تو نعرے لگا رہے ہیں، دیکھو کتنے خوش ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے پہ بہت خوش ہیں. اللہ بھی خوش ہیں، اللہ کے فرشتے بھی خوش ہیں. ادھر اللہ کے نبی بھی خوش ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خوش ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، کیا عزت دی ہے اللہ نے اسلام کو عمر سے. اسلام لانے کے بعد سیدھے گئے ہیں ابو جہل کے دروازے پہ، کنڈا کھڑکایا اور کہنے لگے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے؟ ان کا ہاں ہوں. کہنے لگے اچھا پھر میں ایمان لے آیا ہوں اور میں خود تیرے دروازے پہ آیا ہوں، جو میرا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے. پہلے 39 لوگ ایمان لا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ اعلان نہیں کر رہے، بلکہ اپنے ایمان کو چھپانے کی حد الوسع کوشش کر رہے ہیں. یہ 40ویں نمبر پہ ایمان لائے اور یہ فاروق بنے. کفر اور اسلام میں فرق کرنے والوں نے بالکل کوئی گرے ایریاز نہیں، بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر دیا سارے معاملے کو، کہ سیدھا گئے اور جا کر کہا میں ایمان لے آیا ہوں، جس نے جو کرنا کر لے. بلکہ ایک روایت ایسی آتی ہے کہ اعلان کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکے میں کھڑا ہو کر کہ جس کی خواہش ہو کہ وہ اپنی بیوی کو بیوہ کر لے، اپنے بچوں کو یتیم بنا لے، اور جو چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کی میت پر روئے، اسے چاہیے کہ آ کر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے روک کے دکھائے. کتنا بڑا چیلنج. پھر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ لیا ہے. میرے آپ کی طرح تھوڑی تھے کہ کلمہ پڑھ کے بس بھائی مطمئن ہوگا کہ جنت ہماری ہے انشاءاللہ، آپ کام شام کریں کوئی نہ تو بھی چلتا رہے گا. نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا ہے، اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پہلی شے نماز ہے، نماز پڑھنی اللہ کے حضور. اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو مسلمانوں کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بیت اللہ میں جا کے اپنی عبادت نہیں کر سکتے، ہمیں خدشہ ہے. وہ کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جا کر بیت اللہ میں تلاوت کی تھی قرآن مجید کی بآواز بلند، اور اچھی خاصی مار پڑی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو. تو یہ سب کچھ ہوا تھا، تشدد ہوتا ہے، سب ہوتا ہے، لہٰذا ہم وہاں جا کر اجتماعی طور پر اپنی کوئی عبادت نہیں کر سکتے. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا ہے، اب اس کو کلیئر نہیں کیا، ابھی لوگوں کو بتایا نہیں ہے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے. ہمارے ساتھی تھوڑے ہیں، لہٰذا ہم اپنی جگہ پر اب خود ہی نماز ادا کر لیتے ہیں، بیت اللہ میں جا کے نماز نہیں پڑھتے. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج پہلی مرتبہ مسلمان جماعت کے طور پہ بیت اللہ میں اپنی عبادت کریں گے اور عمر کی تلوار ان کی حفاظت کرے گی. وہ تلوار کس مقصد سے نکالی گئی تھی اور کس مقصد سے تیز کی گئی تھی اور کس مقصد کے لیے اس کو زہر میں بجھایا گیا تھا، اور اللہ نے اس سے کام کوئی اور لینا تھا. آج عمر کی تلوار مسلمانوں کی حفاظت کرے گی. اور فیکٹر دو ہی تھے اس تلوار کے رخ بدلنے میں، دو ہی فیکٹر تھے. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دوسرا قرآن مجید. اور میں بڑا کیٹیگوریکل جملہ کہہ رہا ہوں کہ دعائیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کے لیے کی ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. راتوں کو اٹھ کے رو رو کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں میری اور آپ کی پشت پہ موجود ہیں. اگر ہماری زندگیاں نہیں بدل رہی تو پھر دوسرے فیکٹر میں کہیں کمی ہے جس کی وجہ سے نہیں بدل رہی. قرآن مجید سے ہمارا تعلق نہیں ہے شاید.
یا ہے تو بڑا کمزور سا، بڑا واجبی سا، اور اس کی وجہ سے زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آ رہی. ایمان لے آئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی وہ سمجھ عطا فرمائی اور دین کے ساتھ وہ محبت عطا فرمائی. آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی شدت کا جو معاملہ تھا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں یہ دو شیڈز تھے مسلمانوں میں. ایک سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیڈ تھا، انتہائی نرم دل، انتہائی رحم دل، اور ایک شیڈ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ بہت بڑا درجہ ہے. تو یہ دو شیڈز تھے مسلمانوں کے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ پسندیدہ ہیں. تو بعض معاملات میں ایسا ہوا، یعنی میں نے بھی عرض کر رہا تھا نا کہ سارے مرید ہیں اور عمر مراد ہیں، سارے محب ہیں اور عمر محبوب ہیں، سارے طالب ہیں اور عمر مطلوب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو اب جو محبوب ہوتا ہے نا اور جو مطلوب ہوتا ہے اس کے کچھ لاڈ بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ محبوب اور مطلوب کچھ باتیں بھی کر جاتا ہے. تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کے 22 مقامات گنے ہیں. کتنے؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، بہت بڑے عالم، مفسر قرآن. تفسیر جلالین جنہوں نے لکھی ہے نا، تفسیر جلالین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ مقامات گن کے ان کو الگ سے کمپائل کر دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 22 مقامات یہ تھے کہ جب کسی مسئلے پر مشورہ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی رائے دی، اور یہ رائے ایسی تھی جس رائے کو باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا اور اس پر کسی دوسری رائے کو ترجیح دے دی، تو ہوا یہ کہ وہ رائے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس رائے کے حق میں قرآن مجید کی آیات نازل کر دی. 22 مقامات گنے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ. بدر کے قیدی آ گئے، پہلی مرتبہ یہ موقع ملا کہ جی قیدی آئے، اب ان قیدیوں سے کیا سلوک کرنا ہے. تو وہی ترتیب ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مشورہ کر کے ہر کام کرتا ہوں، اور میں کم از کم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ضرور مشورہ کرتا ہوں. تو مشورہ ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کریں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیجئے کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو جب معلوم ہوگا کہ ہم ان کو آزاد کر رہے ہیں تو مسلمانوں کی رحم دلی سے ان کا، مسلمانوں کا ایک اچھا امیج ان کے دل میں بن جائے گا، اور اس رحم دلی کی وجہ سے متاثر ہو کر شاید کبھی کسی زمانے میں یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، ایمان لے آئیں. ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک والا معاملہ کرنا چاہیے، نرم دلی والا معاملہ کرنا چاہیے، لہٰذا آپ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ فدیہ ادا کریں گے تو اس سے مسلمانوں کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گی، ان کے ریزروز بڑھ جائیں گے. اور ایک تیسرا فائدہ بھی ہے جو آپ کی ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ جو فدیہ نہیں دے سکے گا اور پڑھا لکھا ہوگا اسے ہم کہیں گے کہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھائے. تو آپ کی ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قدم تھا یہ بڑا علم دوست تھا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دوستی کو ظاہر کرتا ہے. بس اتنا ہی واقعہ لکھا، پورا نہیں لکھا ہوا، پورا آج میں آپ کو سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روح سخن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب کیا، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے قیدیوں کو قتل کریں، ان سب قیدیوں کو قتل کریں.
اور ایسے قتل کریں کہ جس مسلمان صحابی کا کوئی رشتہ دار ان قیدیوں میں موجود ہے وہ اپنے مشرک رشتہ دار قیدی کو اپنے ہاتھوں سے خود قتل کرے. تو بکر رضی اللہ عنہ کا اتنی سخت رائے عمر، اتنی سخت رائے کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تاریخ یہ گواہی دے کہ اب ہمارے رشتے خون کی بنیاد پہ نہیں ہے، کلمے کی بنیاد پہ ہیں. اب ہمارے رشتے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہیں، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب خون کی بنیاد پہ رشتے رہے نہیں ہمارے. ان کو قتل کریں. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ تو بڑی سخت رائے ہے، اس کو کون مانے گا؟ ہمارے اپنے لوگ ہی کہیں ماننے سے انکار نہ کر دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے اپنے سگے ماموں ان قیدیوں میں شامل ہیں، میں اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان قیدیوں میں شامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اپنے چچا کو قتل کریں، پھر میں دیکھتا ہوں کون سا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ کر اپنے رشتہ دار قیدی کو قتل نہیں کرتا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے بڑی سخت رائے ہے، بڑی سخت رائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا موقف سن لیا، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بہت رحم دل اور نرم دل واقع ہوئے تھے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو اڈاپٹ کیا اور یہ فیصلہ فرما دیا کہ ہم ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں گے، اور جو فدیہ نہیں دے سکے گا اور پڑھا لکھا ہوگا وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دے گا، یہی اس کا فدیہ ہوگا. یہ یہاں تک یہ واقعہ آپ کی ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہوا ہے. یہ فیصلہ ہو گیا، اناؤنس ہو گیا. وہی آ سکتی تھی، نہیں آئی. اگلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بیٹھے اور دونوں بیٹھ کر زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے رونے کی وجہ بتائیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رو سکوں، اور اگر آپ مجھے وجہ بتانا مناسب نہیں سمجھیں گے تو میں صرف آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ رونے لگوں گا. اتنی اتباع ہے. حالانکہ ابھی کل کیا ہوا ہے، ان کی رائے کی مخالفت میں فیصلہ ہوا نا، لیکن بہرحال مشورہ دینا تھا، رائے دینی تھی، دے دی. جو فیصلہ ہو گیا سارا آنکھوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سارا آنکھوں پر. آپ مجھے اپنے رونے کی وجہ بتائیے تاکہ میں آپ کے ساتھ رو سکوں، اور اگر آپ مجھے وجہ نہیں بتانا پسند کریں گے تو میں صرف اس لیے کہ میرے نبی رو رہے ہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے رونے لگوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک ہماری سوچ تھی اور ایک تیری سوچ تھی، اور اللہ نے وحی نازل کی اور اللہ نے کہا اگر فرش پر عمر کی رائے کسی کو پسند نہیں ہے تو میں اعلان کرتا ہوں عرش پر مجھے عمر کی رائے بڑی پسند آئی ہے. آیت کا ترجمہ ایسے ہوگا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خون زمین پر بہہ رہا ہو اور آپ فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیں. خون کا بدلہ تو خون ہے، انہیں قتل کرنا چاہیے تھا، انہیں قصاص میں ان کا خون بہانا چاہیے تھا، لہذا آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا جیسا آپ نے بدر کے قیدیوں سے متعلق فیصلہ کیا ہے. بس ہماری ٹیکسٹ بک میں یہ واقعہ نہیں لکھا ہوا. اللہ کو رائے کس کی پسند آئی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی. بڑی ایک دلچسپ کتاب ہے، آپ میں سے اگر کوئی اس کا شوق رکھتا ہو تو اس کا مطالعہ کرے، موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آیات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقت میں آئی ہیں قرآن مجید میں، حضرت عمر رضی اللہ کی رائے کی موافقت میں جو آیات آئی ہیں ان کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا، موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سارے کا بیان کرنے کا موقع نہیں کہ میں 22 کے 22 آپ کے سامنے عرض کروں کہ کن کن مقامات پر یہ ہوا ہے، لیکن بہرحال ایسا ہی ہوا ہے. ایک واقعہ اور اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں. واقعہ افک
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان لگا، تہمت لگی، عبداللہ بن ابی اور اس کا جو منافقین کا ٹولہ تھا ان کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار پہ کیچڑ اچھالا گیا، اور یہ باتیں آہستہ آہستہ پھیلتی پھیلتی پورے مدینہ منورہ میں پھیل گئیں، زبان زد عام ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان باتوں کی وجہ سے پریشان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے میکے میں بھیج دیا تھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ، اور وہ لا علم تھی اس ساری کہانی سے کہ میرے بارے میں کیا سب کچھ چل رہا ہے، اور بہت دیر کے بعد انہیں اپنی خادمہ کے تھرو پتہ چلا کہ میرے بارے میں مدینہ میں یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس میں یہ نوٹ کیجئے گا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی فریق بننا پسند نہیں کیا۔ وہ یہی جانتے تھے کہ اور مانتے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو جب یہ معاملات ایکسٹریم پر پہنچے ہیں نا، واقعہ عفق کے حوالے سے ایکسٹریم پر پہنچ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اپنے اصحاب سے کہ مجھے بتاؤ میں عائشہ کے معاملے میں کیا کروں، کیا مجھے اسے ساتھ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، یعنی پورے مدینہ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کے جواب میں بھی سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ عائشہ کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ہمارے ایک سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ سوال یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح آپ نے اپنی پسند سے کیا تھا یا اللہ کی پسند سے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا اور جبرائیل علیہ السلام آئے، مجھے اٹھایا گیا، اور ان کے ساتھ ایک خاتون تھی جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس عورت سے آپ کا نکاح کر دیا ہے، اور میں نے جب دیکھا تو وہ عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ تو عائشہ سے نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا، اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی پاک ہے، آپ بھی پاک ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے پاک نبی کو کوئی ناپاک عورت زندگی گزارنے کے لیے دے دے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ اب یہ ذرا دیکھیے گا، عربی جن لوگوں نے پڑھ لی ان کو مزہ آئے گا اس بات کا۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کوئی ناپاک شے نہیں دے سکتا، یہ بہت بڑا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امیر شریعت کے ترجمے میں یا امیر شریعت کی زبان میں کہ یا اللہ جیسے آپ کی ذات شرک سے پاک ہے، ویسے ہی عائشہ کی ذات بد کرداری سے پاک ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہے ہیں، ادھر سورہ نور کی 18 آیتیں اتری ہیں، اور اللہ نے وہ پوری بات کہنے سے پہلے ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہ باتیں کر رہا ہے، اور باقی مسلمانوں تم نے یہ باتیں کیوں نہیں کی؟ تمہیں بھی یہی کہنا چاہیے تھا جو عمر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں بھی یہی کہنا چاہیے تھا، تمہیں بھی یہی بات کرنی چاہیے تھی، تم نے کیوں نہیں کی؟ اور جن الفاظ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ہے نا، وہ الفاظ ایز اٹ از قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سبحانکا۔ حالانکہ اب اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے کرتے تو پھر کا کی ضمیر تو نہ آتی نا، لیکن جملہ ایز اٹ از حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے، سبحانکا ھذا بہتان عظیم، اے اللہ آپ پاک ہیں اور یہ بہت بڑا بہتان ہے، آپ بھی پاک ہیں، عائشہ بھی پاک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں وہی الفاظ قرآن کا حصہ بن گئے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کس لیے؟ اسلام کی عزت کے لیے. دوسرا پوائنٹ اب عرض کرنے لگا ہوں جی، اور بڑی توجہ سے اس کو سمجھنا ہے آپ نے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا اپنے بعد خلافت کے لیے. یہ بات آ رہی سمجھ میں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا. یہ روایت بہت غور سے سمجھنے والی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگے کہ میں اپنے بعد خلیفہ کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہوں، نومینیشن کرنا چاہ رہا ہوں، آپ لکھیں کہ میں اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتا ہوں. نام نہیں لیا ابھی، اتنا جملہ لکھوایا. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر وہ طبیعت میں وہ غشی طاری ہوئی، آنکھیں بند ہو گئیں. تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولیں. کہا عثمان کیا لکھا ہے؟ عرض کیا اے خلیفۃ الرسول، مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید اسی غشی کی کیفیت میں آپ اللہ کو پیارے نہ ہو جائیں، تو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق آپ کی رائے کو جانچ لیا تھا، لہذا میں نے لکھا کہ میں اپنے بعد خلیفہ کے طور پہ نامزد کرتا ہوں عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان آپ نے بالکل ٹھیک لکھا، اور اگر آپ اپنا نام بھی لکھ لیتے تو غلط نہ ہوتا. یعنی بتا دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی خلافت کے ادارے کو سنبھالنے کی ساری قابلیت رکھتے ہیں. اپنا نام بھی آپ لکھ دیتے تو غلط نہ ہوتا، لیکن آپ نے صحیح لکھا، عمر کا نام آپ نے صحیح لکھا. اب یہ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت عمر بیٹھے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لکھوایا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، اور تیسرے کسی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس پر مہر لگائی، اس کو سیل کیا، اور اس کاغذ کو لے کر، سیل بند کاغذ کو لے کر مسجد میں آ گئے. صحابہ بیٹھے ہوئے مجمع. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کاغذ کو لہرایا اور کہا میں نے اپنے بعد مسلمانوں کے امیر کے لیے جس کو بہتر سمجھا ہے اس کا نام اس کاغذ میں لکھ کے اس کاغذ کو سیل کر دیا ہے. تو جس کو میں نے نامینیٹ کیا ہے کیا تم اسے مانو گے؟ پچھلی صفوں میں سے ایک آواز آئی، لا نرضا، ہم نہیں مانیں گے. ہم ابھی آپ کی استغفر اللہ سبحان اللہ میں بدلے گی انشاءاللہ. پیچھے سے آواز کیا آئی؟ ہم. باقی سارے خاموش تھے، ایک آواز آئی ہے ہم نہیں مانیں گے. سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کون ہے جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کو. کہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. توتے بیٹھ گئے نا ایک دفعہ سر پہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی آپ کیوں نہیں مانیں گے، وجہ بتائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، پوری مسجد نبوی کھچا کھچ بھری اور سب خاموش ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے کہا لا نرضى الا بعمر ابن الخطاب. اگر اس لفافے میں آپ نے عمر بن خطاب کے سوا کسی اور کا نام لکھا ہوا تو ہم ہرگز اسے تسلیم نہیں کریں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ جی وہ شاید خلافت کے سب سے پہلے اہل تھے. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس میں عمر کے علاوہ کسی کا بھی نام لکھا ہوا، چاہے وہ خود حضرت علی کا ہی کیوں نہ ہو، ہم نہیں مانیں گے. یہ تھی صحابہ کی محبتیں. یہ آج کے فتنہ پرور ذہن ہے جو ان کے درمیان میں دشمنیاں نکالنے کے لیے فتنے برپا کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ان کی آپس کی محبتیں تھیں. وہ جو درجات صحابہ اس دن آپ کو لکھوائے تھے اتنے کلیئر تھے. یہ مجھے پتا ہوگا، یہ آپ کو پتا ہوگا، یہ ہمارے علماء اور اکابرین کو پتا ہوگا، تو کیا صحابہ کو پتا نہیں ہوگا کہ ہم میں یہ درجات ہیں؟ ان کی باہمی محبتیں ایسی تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نہیں مانیں گے اگر آپ نے کسی کو بھی نامینیٹ کیا ہو سوائے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے، اس لیے
کہ آپ کے بعد اس کائنات میں، اس دھرتی میں سب سے متقی اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب شخص جو ہے اس کا نام عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے، وہ خلافت کے اہل ہے اور کوئی نہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسکرائے اور مسکرائے کہ علی ٹھیک ہے، اور کہہ کے چلے گئے. اب کچھ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مسکرائے ہیں، اس کا مطلب ہے نام کس کا ہوگا. میں بار بار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے خلیفۃ الرسول کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے استعمال کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. وہ آگے لوگوں نے کہا خلیفہ رسول بڑا ڈاڈا بندہ سیٹ تے بٹھا کے چلے ہو، بڑا ڈاڈا بندہ سیٹ تے بٹھا کے چلے ہو، بہت سختی طبیعت. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب امارت کا بوجھ کندھوں پہ پڑے گا خود ہی نرم ہو جائیں گے. پھر بلوایا حضرت عمر کو، بڑی خوبصورت روایت ہے. بلایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، بلایا، بلا کے اپنے پاس بٹھا لیا. کہا آپ کو پتا ہے میں نے اس لفافے میں کس کا نام لکھا تھا؟ آپ کا نام لکھا تھا. کوئی الیکشن کمپین چلانی پڑی، کوئی مدینہ میں ڈور ٹو ڈور جانا پڑا، کوئی فلیکسوں پہ نصر من اللہ و فتح قریب لکھا، الیکشنوں والی آیت. کوئی فلیکس لگے، کوئی اشتہار چھپے، کوئی تقریریں کی، کوئی ووٹ اکٹھے کیے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور اتنی بڑی سلطنت مل رہی ہے، اور جس نے آگے جا کے 22 لاکھ مربع میل تک وسیع بھی ہونا ہے، اتنی بڑی سلطنت بیٹھے بٹھائے ڈائریکٹ نامینیشن، میں آپ کو مسلمانوں کے امیر کے طور پہ نامینیٹ کر کے جا رہا ہوں. اور ایک لمحہ سوچے بغیر، یہ وہ تھے جن کی تربیت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا تزکیہ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک لمحہ سوچے بغیر حضرت عمر نے کہا ابا بکر لا حاجت لی بہا، مجھے اس عہدے کی، اس کرسی کی، اس عمارت کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، مجھے ضرورت نہیں. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پھر ظاہر ہے ان کے بھی استاد تھے، وہ تو پھر پہلے نمبر پہ تھے نا، دین کے فہم کے حوالے سے پہلے نمبر پہ. انہیں پتا تھا کہ حضرت عمر نے کیا کہنا ہے، کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی فوراً اگلا جملہ بولا وَلَٰكِن بِهَا إِلَيْكَ حَاجَّةٌ، عمر آپ کو خلافت کی حاجت نہیں ہوگی، لیکن اس وقت خلافت کو عمر کی حاجت ہے. میں عمر کو خلافت دے کے نہیں جا رہا، میں خلافت کو عمر دے کے جا رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کے امیر بنے، ظاہر ایک بڑا ہائی سٹینڈرڈ تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش تھی کہ ہر معاملے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی پیروی اور اتباع کریں. انہوں نے جو سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرنے کی کوشش کریں. اب میں صرف چیزہ واقعات ان کی خلافت کے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، جو پہلے بھی آپ نے سنے ہوں گے، بس ایک یاد دہانی آپ اس کو سمجھ لیں. اور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ذرا دور حاضر کے یا ماضی قریب کے جو حکمران آپ کی امت میں گزرے ہیں ان کو ذرا اس شخص کے ساتھ تھوڑا سا کمپیئر کرنے کی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے نا؟ میں جب کرتا ہوں نا جی، تو آخری نتیجہ میرے پاس یہ نکلتا ہے کہ میں نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوں، نہ کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہوں، اس لیے کہ مجھے ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی 1% بھی نظر نہیں آتا، 1% بھی نظر نہیں آتا. 1% بھی ہو میں کہوں چلو یار میں اس کو فالو کر لے، 1% بھی نہیں ہے. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے سب نے، 22 لاکھ مربع میل، اور اپنی رعایا کا خیال اس قدر ہے
کہ رات کو اپنے ایک غلام کو لیتے ہیں, ایک خادم ساتھ ہے اور کوئی نہیں ہے, کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی ہٹو بچوں کی آوازیں نہیں, کچھ نہیں, اس ایک خادم کو ساتھ لیتے ہیں اور مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا سو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشکل میں ہو اور مجھے اس کی مشکل کا پتہ نہ چلے. ایک رات گلی میں سے گزر رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ بچے رو رہے ہیں. اس عورت سے جا کے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ امیر المومنین ہے, بتی والی گاڑی بھی نہیں تھی جو پتہ لگ جاتا کہ کون تشریف لائے ہیں. بچے کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ میرے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. کہا وہ ہنڈیا تو رکھی ہوئی ہے, ابل رہی ہے. کہا وہ کچھ نہیں ہے اس میں تو پتھر ڈالے ہوئے اور بس بچوں کو یہ تسلی دے رہی ہوں کہ کھانا بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے بن رہا ہے تاکہ یہ اسی تسلی میں سو جائے. تو میں نے کہا اللہ کی بندی, اگر تیرے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو عمر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ یہ نہیں بتایا کہ میں عمر ہوں, عمر کے پاس کیوں نہیں گئی رضی اللہ تعالیٰ. اس عورت نے کہا اگر عمر کو میرے حالات کا علم نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کا امیر بنا کیوں ہے؟ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کے دربار میں جا کے ہاتھ پھیلاؤں, یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے میرے گھر کے حالات کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہ نہیں کہا کہ بھائی میں 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت میں ایک ایک گھر کا کے حالت میں کیسے پتہ کروں, جی میں بھی انسان ہوں. نہیں کہا عمر کی ذمہ داری تھی کہ اسے میرے گھر کی حالت پتہ ہوتی, میں عمر کے دربار میں کیوں جاؤں؟ عمر سے تو میں قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑوں گی کہ میرے گھر میں بھوک تھی, فاقہ تھا, اناج نہیں تھا, اور عمر کیوں نہیں پہنچا. وہیں سے واپس مڑے, بیت المال میں آئے, خالی بوری کھولی, ایک چیز اٹھائی وہ بھی ڈال لی, دوسری اٹھائی وہ ڈال لی, تیسری اٹھائی, دل کر رہا ہے کہ سارا کچھ اکٹھا کر کے اس کے اندر ڈال لیں. وہی بھر گئی فل وزنی. خادم سے کہا ذرا میرے ساتھ ہاتھ لگواؤ اور اسے میرے کندھے پہ رکھوا دو. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بورے کو اپنے, خادم نے کہا حضرت میں اٹھا لیتا ہوں, میں اٹھا لیتا, آپ کیوں اٹھائیں گے؟ کہا تو قیامت والے دن اگر میرا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو آج بھی اٹھا لے, اور اگر اس دن نہیں اٹھا سکتا تو عمر کو اپنا بوجھ خود اٹھانے دے. اپنے کندھے پہ بوری رکھی ہے. اس عورت کے گھر گئے, اس کو کہا میں تیرے لیے اناج لایا ہوں, یہ پکڑ. لکڑیاں اکٹھی کی خادم کے ساتھ مل کے, پھر ان میں آگ جلائی پھونکے مار مار کے. وہ خادم کہہ رہے ہیں, روایت کر رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی کے اندر سے ایسے دھواں نکل رہا ہے, تو گیلی لکڑیوں کا دھواں ایسے نکل رہا ہے, اور پھونکے مار مار کے, اور وہ جب دھواں آنکھوں میں گیا تو آنکھوں میں سے پانی رواں ہو گیا. آگ جلائی, اس عورت کو کہا کھانا بنا, بیٹھ گئے قریب. خادم نے کہا حضرت چلیے, بڑے کام اور ہیں. بڑے کام ہیں ابھی تو, ہم نے تو UN کی میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے, اور ہم نے سارک کے اجلاس میں بھی جانا ہے, اور ہم نے بیرون ملک کے دورے بھی کرنے ہیں, وزیر خارجہ سے بھی ملنا ہے. یہی ہے نا, بہت کام ہے حضرت چلیں. اب سنیں, وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران کہہ رہا ہے, آدھی دنیا کا حکمران, میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا ہے, اللہ کی قسم مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب میں انہیں کھانا کھانے کے بعد ہنستے ہوئے نہ دیکھ لوں. مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا. کھانا بنا, بچوں کو اٹھایا گیا, کھانا کھلایا گیا, وہ بچے ہنسنا کھیلنا شروع ہوئے. حضرت عمر نے کہا اب چلتے ہیں. اس عورت کو کہا, جب جانے لگے نا, عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تم مسلمانوں کے امیر ہوتے. تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی ہوں, کہا ایسا کریں تو صبح عمر کے دربار میں آ جائیں, مجھے بھی وہیں پائے گی. وہ عورت اگلے دن صبح آ گئی, پہچانتی تو تھی نہیں, وہ آ گئی. جب وہ آئی اور اس نے دیکھا کہ امیر المومنین کون ہے, تو وہی شخص ہے جو رات اناج اپنے کندھے پہ اٹھا کے لایا تھا.
اس کو ڈر ہوا کہ شاید مجھے کوئی سزا ملے گی. کہا جی مجھے کیوں بلایا؟ لوگ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا اللہ کی بندی، تیری ساری ضروریات آج کے بعد بیت المال سے پوری ہوں گی، اور میں نے تجھے آج صرف اس لیے بلایا ہے کہ میں ان سب کے سامنے تجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. مجھ سے میری ساری زندگی کی متاع لے لے، لیکن وہ جو تو نے کہا تھا نا کہ قیامت والے دن میرا گریبان پکڑے گی اور مجھ سے سوال کرے گی، اس بات کو مجھ سے واپس لے لے، اس لیے کہ عمر قیامت والے دن تیرے سوال کا جواب دینے کی اہلیت نہیں رکھتا. قیامت والے دن کا جواب میں کیسے دوں گا؟ میں نہیں دے سکتا، مجھے معاف کر دے. آدھی دنیا کا حکمران ایک عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے. دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر سے پوچھا جائے گا. ہمارے حکمرانوں کے دور میں انسان مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسے ہی کوئی جواب دے گا، انہیں احساس ہی نہیں ہے، مر رہے ہیں. دریائے فرات چل رہا ہے دھڑا دھڑ، اور اس کے کنارے کھڑا کتا اگر پانی نہیں پیتا تو اس کا دماغی خلل ہو سکتا ہے نا. بھرا ہوا دریا اس کے سامنے، میٹھا پانی چل رہا ہے، وہ کیوں نہیں پیتا آگے ہوئے؟ لیکن کہا کہ نہیں، اگر دریائے فرات کے کنارے کو کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ہے حکمرانوں کی جواب دہی کا احساس. ایک دن رات کو مدینہ کی گلی میں اکیلے پھر رہے ہیں، ایک جگہ پہ دیکھا جھونپڑا لگا ہوا ہے. محسوس ہوا کہ کوئی مسافر آدمی ہے، باہر سے کہیں سے آیا، اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے اور وہ اپنے خیمے کے باہر ٹہل رہا ہے بڑی پریشانی میں. اس کے پاس چلے گئے، کہا میرے بھائی کیوں پریشان ہے؟ وہ نہیں پہچانتا تھا کہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا بھائی میں تو نیا آیا ہوں یہاں پہ، اور مطلب باہر کی کسی قبیلے سے ہوں، اور یہاں جھونپڑی لگا کے بیٹھا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میری اہلیہ یہ حاملہ ہیں اور ان کو بچے کی ولادت ہونے والی ہے. میں یہاں مدینہ میں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، جو آگے میری مدد کر سکے، اور میں بڑا پریشان ہوں، میں اور میری بیوی اکیلے ہیں، اور وہ اس وقت بڑی تکلیف میں مبتلا ہے. تمہارے تعلق کا میں ابھی آیا. سیدھے گھر گئے، خاتون اول آدھی دنیا کے حکمران کی بیوی سوئی ہوئی ہے، اس کو جگایا. اللہ کی بندی، جنت کمانے کا ایک موقع آیا ہے، چلتی ہو؟ چلتی ہوں آپ کے ساتھ. اپنی اہلیہ کو لیا، کسی اور کو نہیں دکھایا، اپنی اہلیہ کو لیا، لے کر چلے گئے. اپنی اہلیہ کو خیمے کے اندر اس کی بیوی کے پاس بھیج دیا. خود جو ہے نا اس آدمی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے وہاں پہ چہل قدمی کرنے لگے اور اس کو تسلی دے رہے ہیں اللہ بہتر کرے گا، اللہ آسانی کرے گا، پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ ہر سارے معاملات میں آسانی کر دے گا. ابھی اس کو تسلی دے رہے ہیں، اندر سے نا ان کی اہلیہ نے آواز دی، امیر المومنین، اللہ نے پتر دیتا ہے. حضرت عمر نے اس آدمی کو دیکھا، وہ بجائے خوش ہونے کے اس کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے بیٹا دیا ہے، تو خوش نہیں ہے؟ کہا جی پتر چھڈو، آپ عمر فاروق ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ وہ ہیں. آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور یہ جو اندر ہے یہ آپ کی بیوی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ جملہ اس وقت ارشاد فرمایا جو بڑا تاریخ ساز جملہ ہے. فرمایا اللہ کے بندے، میرا تجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو میرا فرض ہے، اس لیے کہ سید القومی خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوا کرتا ہے. یہ تو میرا فرض تھا، یہ خدمت تو میں نے آپ کی کرنی تھی، اس لیے میں اور میری بیوی آئے ہیں. اور آپ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ امیر المومنین کی بیوی ایک عام آدمی کے، ایک مسافر کے جس کو جانتے بھی نہیں ہے، اس کی بیوی کا پریگننسی کا کیس ڈیل کر رہی ہے. یہ تھے حکمران. ایک دن
دن کا وقت ہے، یہ رات کی باتیں سنا دی، دن کی بھی سن لیں. دن کا وقت ہے، ادھر بھاگ رہے ہیں مدینہ کی گلی میں، ادھر بھاگ رہے دوڑ لگا رہے ہیں. میں نے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ کیا جنگ لگ گئی؟ آپ اتنے پریشان اور بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، کیا ہوا؟ جواب سنو، اللہ کے بندے، بیت المال کا ایک اونٹ اپنی رسی توڑوا کر بھاگ گیا ہے، اور میں مدینہ کی گلیوں میں اس اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر وہ اونٹ نہ ملا تو یہ مسلمانوں کا مال تھا جس کی ذمہ داری عمر پر تھی، اس اونٹ کا سوال قیامت والے دن عمر سے کیا جائے گا. میں اس لیے اس اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اگر تیرے پاس کچھ وقت ہے تو میرے ساتھ مل کے وہ اونٹ میرے ساتھ ڈھونڈوا دے. ایک اونٹ بیت المال میں سے، اور وہ اپنی رسی توڑا کے گیا. حضرت عمر نے رسیاں تھوڑی نہ باندھنی تھی اس کی، وہ اپنی رسی توڑا کے نکل گیا. کہا نہیں، مسلمانوں کے مال میں سے مجھ پہ ذمہ داری ہے، لہٰذا میں اس اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں. اور کیسے خلافت کی، اپنی زندگی کے کیا حالات تھے، بالکل مختصر کر رہا ہوں میں، وقت نہیں ہے، بالکل مختصر. اپنی زندگی کے کیا حالات تھے. وہ فوجیں فتوحات کر رہی ہیں، دھڑا دھڑ زبردست قسم کی فتوحات کر رہی ہیں، بیت المال بھرا ہوا ہے خزانہ. روز حکم ہوتا ہے کہ اس میں جھاڑو پھیرو اور اس میں جو کچھ بھی ہے لوگوں میں بانٹ دو. ایک دن کچھ صحابہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار وہ امیر المومنین کو دیکھا ہے آپ نے؟ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. وہ موٹا بوریے کا لباس پہنا ہوتا ہے، اس پہ پیوند لگے ہوتے ہیں، جسم پہ نشان پڑ گئے ہیں اس کی وجہ سے. کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اب تو اللہ نے آسانیاں کر دی، اب تو سدنت وسیع ہو گئی ہے. اور میں علی وجہ البصیرہ یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ وہ جو قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا معاملہ آیا نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ دین کا اظہار، وہ دین کا غلبہ یہ وقوع پذیر ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اس کے ثمرات نظر آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. اتنا معاملہ کھل گیا جی. ایک آدمی نے کہا ہاں ایسے ہی ہوا ہے، وہ فلاں وہ ایک سفیر آیا تھا جی، وہ کیسر و کسرا کے سفیر آیا کرتے تھے نا، وہ سفیر صاحب آئے مدینہ میں آ کے انہوں نے کہا ہاں جی آپ کا پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے اور آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو کوئی وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہے، کوئی ایوان صدر نہیں ہے. اچھا جی تو وہ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ ان کا ہمارا تو بادشاہ بھی نہیں ہوتا. اچھا جو بھی وہ عمر جو ہے عمر جن سے ہمارے کیسر و کسرا کے محل کانپتے ہیں ان کا تذکرہ آ جائے، وہ کہاں ہے؟ کہا دیکھ لو مدینہ کی کسی گلی میں کسی کھجور کے درخت کے نیچے آرام کر رہے ہوں گے. اس نے کہا مذاق کر رہا ہے یہ آدمی. وہ ڈھونڈتا رہا، واقعتاً مدینہ کی ایک گلی میں کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں سوئے میں، اور حضرت عمر کے جسم کے اوپر جو ہے نا وہ مٹی لگی ہوئی ہے. اس سفیر نے جا کر کہا آپ عمر ہیں؟ حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ گئے، اور ہاں تم سفیر ہو، آؤ بیٹھو میٹنگ کرو. کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی پی اے نہیں، کوئی سیکرٹری نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیسی زندگی گزار رہے ہیں. صحابہ آپس میں بیٹھ گئے، مشورہ کیا. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں ایسا کریں اور کچھ نہ کریں، کوئی 2 جوڑے ذرا اچھے کپڑے کے بنا لیں اپنے لیے. ہاں جی 2 ایک جوڑے بنا لیں، اور ایک ذرا اچھا سا دربار سیٹ کر لیں. مسجد نبی میں بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو لے کے، ایک دربار سیٹ کریں، اس میں کچھ کرسیاں لگی ہو، ایک بڑی کرسی بادشاہ کے لیے لگی ہو، اور ایک ذرا ترتیب بنی ہوئی ہو. لوگ آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، ہائی پروفائل میٹنگز ہوتی ہیں، ذرا ماحول ہونا چاہیے نا. مشورہ دے دیتے ہیں. مشورہ کون دے گا بھائی؟ اب سارے چپ، سارے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی میرا نام نہ لے دے. لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، ان سے تو محبت ہے بہت، ان سے ڈانٹ پڑنے کا، ان کو ڈانٹ پڑنے کا امکان بھی کم ہے. ان سے کہتے ہیں کہ آپ جائیں.
یہ حضرت علی کے پاس اکٹھا ہو کے وفد آ گیا سارا. آپ جا کے امیر المومنین سے بات کریں, 2 کپڑے بنوا لیں اچھے اور ساتھ ایک دربار سیٹ کرا لیں. کوئی بہت بڑی لیوش زندگی کی تو فرمائش بھی نہیں کی نا انہوں نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی میں تو بالکل بات نہیں کروں گا, مجھے تو پتا ہے آگے سے انکار ہی ہونا ہے, اور صرف انکار نہیں ہونا, میں تو بات نہیں کروں گا. ہاں اب تم میرے پاس آئے ہو تو میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجتا, میں تمہیں مشورہ دے دیتا ہوں کہ کس کو بھیجو تو ڈانٹ کم پڑے گی. ماننا نہیں ہے, یہ حضرت علی نے کہہ دیا تھا, حضرت عمر نے ماننا نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, لیکن میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کس کو بھیجو گے تو ڈانٹ پڑنے کا امکان کم سے کم ہے. چلیں یہی بتا دیں کس کو بھیجیں. کیا ایسا کرو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیج دو. لیکن حضرت علی کی فراست رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ ام المومنین بھی ہیں, حضرت عمر ان کا بے تحاشا احترام کرتے ہیں, حضرت حفصہ بھی ام المومنین ہیں اور بیٹی بھی ہیں, دونوں خواتین ہیں. خواتین کو ڈانٹتے ہوئے ذرا ہاتھ تو ہلا رکھیں گے, ان دونوں کو بھیجو. ٹھیک ہو گیا. یہ آئے امہات المومنین سے درخواست کی, یہ دونوں خواتین جو ہے نا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئیں. امیر المومنین آپ سے بات کرنی. جی فرمائے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے دنیا نہیں کھولی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلوائی بھی نہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہ معاملہ نہیں ہوا, آپ کے دور میں اللہ نے آسانی کر دی. تو ہم آپ سے صرف یہ کہنے آئے ہیں کہ 2 جوڑے بنوا لیں اچھے کپڑے کے اور ایک ذرا دربار سیٹ کرا لیں. تو اس میں کوئی حرج تو نہیں. اب وہ یہ بات کر رہی ہیں اور ادھر چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. انہوں نے بات مکمل کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے پتا ہے تم دونوں آئی نہیں ہو, بھیجی گئی ہو, اور اگر مجھے پتا لگ جائے تمہیں کس نے بھیجا ہے تو ان کا تو میں حشر نشر کر دوں. پھر یک دم کول ہوئے. اب اما عائشہ کو نہیں کروں, ان کا احترام ہے نا بہت, ان کو نہیں. حفصہ تو میری بیٹی ہے اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی ہے, میں تجھ سے کچھ سوال کرتا ہوں, بس انہی میں میرا جواب ہوگا. انہوں نے کہا جی پوچھیں. حفصہ کیا تجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہم صفیں بنا کر کھڑے تھے اور نماز کا وقت نکل رہا تھا اور ہم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا جائیں اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروائیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے, صفیں بنی ہوئی ہیں, جماعت تیار ہے, تشریف لے آئیں. اور بلال گئے اور تھوڑی دیر بعد روتے ہوئے واپس آئے. ہم نے پوچھا بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئے؟ تو بلال نے کہا میں نے دروازے پر دستک دی اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت نکل رہا ہے, لوگ آپ کے انتظار میں, تشریف لے آئیں. اور دروازے کے پیچھے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی بلال میرے پاس تو صرف ایک ہی قمیض ہے, میرے پاس صرف ایک قمیض ہے, میں نے اس قمیض کو دھو دیا تھا اور فلاں قبیلے کی ایک عورت آئی تھی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ مجھے ایک قمیض کا کپڑا ہدیے میں بھجوائے گی, شاید وہ بھول گئی ہوگی, میرے پاس ایک قمیض ہے, اب میرے پاس کچھ ایسا کپڑا نہیں ہے جس کو پہن کر میں نماز کی امامت کروانے کے لیے آ سکوں. ایسا ہوا تھا؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل ہوا تھا. اچھا کیا ایسا نہیں ہوا کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا؟ کیا ایسا ہی ہوا؟ کہا گیا ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کی لکڑی سے اپنے پیٹ کو دباتے تھے راتوں کو اٹھ کر کہ بھوک کے احساس کو کم کر سکیں؟ ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا ہی ہوا. کہا اللہ کی بندیوں
تم بھی سن لو، اور جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں بھی جا کر بتا دو۔ جب میرے نبی کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے، میں 2 قمیضیں کیسے بنوا سکتا ہوں؟ جب میرے نبی نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہیں تو میں بغیر پیوند کے کپڑے کیسے پہن سکتا ہوں؟ اور جب میرے نبی نے 3 دن کھانا نہیں کھایا تو میں اپنا دربار کیسے سجا سکتا ہوں؟ انہیں بتا دو 3 ساتھی تھے۔ کتنے؟ 3 ساتھی، 3 دوست، 3 آپس میں محبت کرنے والے۔ پہلا اپنی منزل پہ چلا، ایسے ہی چلا اور اپنی منزل تک پہنچ گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا ان کا دوست، ان کا ساتھی اسی راستے پر چلا اور ایسے ہی چلتا چلتا اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ لوگوں کو جا کر بتا دو، اگر اس تیسرے ساتھی نے راستہ تبدیل کیا اپنے یاروں کو نہیں مل پائے گا۔ ہماری وارڈروبز بھری ہوئی ہوتی ہیں نا، کپڑے باہر آ رہے ہیں، وارڈروبز بھری ہوئی ہیں، اس سوٹ کے ساتھ یہ میچنگ ہے، اور اس کے ساتھ یہ گھڑی الگ ہے، اور اس کے ساتھ یہ جیولری الگ ہے، اور اس کے ساتھ یہ جوتے الگ، یہی ہے نا۔ میرے نبی نے 2 کپڑے نہیں رکھے، میں 2 کیسے رکھے؟ جا کر ان کو بتا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کہا، لوگوں علی سے ہی کہہ رہے تھے، نہیں مانیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس کا ظہور کیسے ہوا ہے، اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج کا ظہور کیا، آپ ذرا سمجھیں اس کو۔ وہ فتوحات ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ لشکر جا رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، امیر المومنین ممبر پہ کھڑے خطبہ دینے، اور عربی خطبہ چل رہا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے دیتے یکدم رکے اور کہا، یا ساریتو الی الجبل الی الجبل۔ بڑی معروف حدیث ہے، پتہ نہیں پہلے آپ نے سنی نہیں سنی، یا ساریتو الی الجبل الی الجبل، اتنا کہا اور اس کے بعد خطبہ دوبارہ آ گیا۔ وہ ہوتا ہے نا بیچ میں ہم جب جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو عربی خطبہ دیتے ہیں، کہیں رک جائے نا، کہ گلا بعض اوقات ہوتا ہے اٹک جاتا ہے، کبھی بعض اوقات سوکھ جاتا ہے گلا، کبھی کھانسی کی کیفیت ہوتی ہے، تو جیسے ہم عربی خطبہ دیتے ہیں ذرا رک جائے نا، اچھا پہلے سارے ساکت یوں بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی میں کہیں رک جاؤں نا، وہ فوراً چہرے اوپر کرتے ہیں اس امید میں کہ مولوی صاحب نے خطبہ بھول گیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ خطبہ چل رہا ہے، بیچ میں رک کے ہے، تمہیں کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الی الجبل الی الجبل رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا جب خطبہ ختم ہو گیا، جمعہ ختم ہو گیا، اکابر صاحب آئے، انہوں نے کہا عمر آپ کو کیا ہو گیا تھا، آپ خطبہ دیتے دیتے بیچ میں پتہ نہیں کیا عجیب بولنے لگ گئے، تو سمجھ نہیں آئی ہمیں، ایسے نہ کیا کریں، لوگوں کے پتہ نہیں کیا امیج لے کے لوگ جائیں گے، آپ بیچ میں کوئی اپنی بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، مناسب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بس ہو گیا، معذرت۔ کچھ مہینے گزر گئے، ایک لشکر لڑ رہا ہے وہ شام کی سرحدوں پہ دشمن سے، وہ واپس آیا مدینہ، اس کے کمانڈر ہیں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی، وہ آئے، لوگوں نے کہا کیا بنا جنگ کا؟ کہنے لگے دشمن سامنے تھا، ہمارے اوپر چڑھائی کر چکا تھا، اور ہمیں اپنی شکست سامنے نظر آ رہی تھی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ یکدم کہیں سے ہمیں عمر کی آواز آئی، یا ساریتو الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف، پہاڑ کی طرف، پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی۔ ہم فوراً پہاڑ کی طرف گئے، اور پہاڑ کے پیچھے سے گھوم کے جب ہمارے ساتھی نکلے، دشمن سمجھا یہ کوئی نئی فوج ان کی مدد کو آ گئی ہے، اس پر اللہ نے ایسا رعب طاری کیا، اللہ نے ہمیں فتح سے ہمکنار کر دیا، ہم جنگ ہار رہے تھے، یہ آواز آئی اور ہم ہاری ہوئی جنگ جیت گئے۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے، عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن آپ نے خطبے میں کیا کہا تھا؟ کہا بس میں تمہیں بتانا نہیں چاہ رہا تھا، میں خطبہ پڑھ رہا تھا، اللہ نے میرے سامنے وہ جنگ کا منظر کھول دیا۔ کہاں کوئی وائرلیس ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی ویڈیو کالنگ نہیں، کچھ نہیں، اللہ نے میرے سامنے وہ جنگ کا منظر کھول دیا، اور میں دیکھ رہا تھا، اور میں نے ان کو یہاں سے بولا۔ اب آپ اندازہ کریں، آواز یہاں دی ہے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر، وہ شام کے جہاد کے میدانوں میں اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی آواز پہنچا رہے ہیں۔ وہ لشکر فتوحات کرتا جا رہا ہے، کرتا کرتا پہنچ گیا فلسطین میں۔ مسجد اقصیٰ کے باہر فصیل بنی ہوئی ہے، پورا قلعہ بنا ہوا ہے، اور وہاں اندر سارے محصور ہو گئے، انہوں نے اندر سے کنڈے لگا لیے، مسلمانوں کا لشکر قلعے کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا،
محاصرہ ہو گیا. ایک دن ان کے کچھ بابے آئے قلعے کے اندر سے, مذہبی رہنما. انہوں نے آ کر کہا جی دیکھیں, جس شخص نے مسجد اقصی پر آنا ہے اور جس نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے, اس شخص کی نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اور ہم نے آپ کے پورے لشکر کی ریکی کرائی ہے. آپ کے لشکر میں کوئی ایک بھی ایسا آدمی موجود, ہم نے پوری دیکھ لیا ہم نے اچھی طرح, کوئی آدمی ایسا نہیں. لہذا اگر آپ نے اب محاصرہ کرنا ہے, خون بہانا ہے, لڑائی کرنی ہے, آپ کی مرضی ہے, لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہماری مذہبی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. لہذا وہ شخص آپ کے پاس موجود نہیں ہے, آپ نے لڑنا ہے, قتل وتل کرنے ہیں, خون بہانا ہے, آپ کر لیں, لیکن بہرحال اس شخص کی غیر موجودگی کی وجہ سے آپ یہاں قبضہ نہیں کر سکیں گے, آپ اسے فتح نہیں کر سکیں گے, ہم نے آپ کو بتا دیا. اب وہ سپہ سالار پریشان ہوئے, انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو پیچھے, جی ایسی صورتحال ہوئی ہے, آپ بتائیں کیا حکم ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایسا بندہ ہی نہیں تمہارے پاس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں خود آ رہا ہوں. کہاں مدینہ, کہاں فلسطین, سفر کرنا ہے, طویل سفر ہے. ایک اونٹ لیا ہے بیت المال میں سے, کتنا؟ ایک اونٹ. ایک خادم لیا, ایک تھیلی میں چنے لیے, کچھ کھانے کے راستے میں کھانے کا کچھ سامان لیا, ایک تھیلی میں ایک اونٹ لیا اور ایک خادم لیا اور چل پڑے. جب جا رہے ہیں کسی نے کہا حضرت کہاں کا سفر ہے؟ کہا فلسطین جا رہا ہوں. حضرت اتنا لمبا سفر, آپ کے ساتھ لوگ بھی کوئی نہیں, صرف ایک خادم ہے. کہا یہ میرے لیے کافی ہے. اور آپ نے سواری ایک لیا, اب دو لوگ ہیں, کم از کم 2 اونٹ تو لے جائیں. کہا جب ایک اونٹ سے میرا اور میرے خادم کا باریاں بدل کے گزارا ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کے مال میں سے دوسرا اونٹ لینے کی مجھے اجازت نہیں ہے. جب ایک اونٹ پر میں اور میرا خادم سفر کر سکتے ہیں باریاں تبدیل کر کے, تو دوسرا اونٹ لینے کی مسلمانوں کے مال میں سے مجھے اجازت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا مال ہے, میں کیسے لے لوں؟ دوسرا اونٹ بھی نہیں لوں گا. منزلیں طے ہو گئیں. خادم کو کہا ایک منزل میں چلوں, اونٹ پہ بیٹھوں گا, تو پیدل چل. جب منزل پوری ہو جائے گی تو اونٹ پہ بیٹھ اور میں پیدل چلوں گا. سفر طے ہونا شروع ہو گیا. چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, چلتے چلتے لشکر کے پاس پہنچ گئے. بہت توجہ چاہیے. اب انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا خط آ گیا تھا کہ آپ آ رہے ہیں. اب آپ نے جا کے ان سے میٹنگ کرنی ہے, بڑی ہائی پروفائل قسم کی میٹنگ ہے. ہم نے آپ کے لیے ایک لباس تیار کرایا, آپ کے شایان شان یہ لباس آپ پہن لیں. بعض روایت میں آتا ہے تمہارے نے وہ لباس پہن کے اتار دیا, بعض میں آتا ہے پہنا ہی نہیں. اب ذرا جملہ سنیں. یہ وہ شخص کہنے لگا ہے جس شخص کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرمایا کرتے تھے, اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب, اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دے. وہ شخص کہہ رہا ہے, جب آدھی دنیا کا حکمران بن گیا ہے, وہ شخص کہہ رہا ہے لوگوں عمر کی عزت کپڑوں سے نہیں ہے, عمر کی عزت اسلام سے ہے. عمر کی عزت کس سے ہے؟ اسلام سے ہے, کپڑوں سے نہیں. ہم کو بڑے برانڈ کا لباس پہن لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں میری بہت عزت ہو رہی ہے, میں نے فلاں برانڈ کا کپڑا پہنا ہے, میں نے فلاں برانڈ کا سیل فون پکڑا ہوا ہے, فلاں برانڈ کے جوتے ہیں, فلاں برانڈ کی گھڑی ہے, اس میں ہم اپنی عزت سمجھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میری عزت اسلام سے ہے, کپڑوں سے نہیں ہے, گھڑی سے نہیں ہے, جوتوں سے نہیں ہے, اسمارٹ فون سے نہیں ہے, اسلام سے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت ساری اللہ کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. میری عزت تو اسلام سے, میں تو ایسے جاؤں گا. وہی لباس پہنا ہوا ہے. آگے گئے تھوڑا سا, اب وہ قلعہ قریب آ گیا, منزل پوری ہو گئی. خادم سے کہا چل بھائی تیری باری, اونٹ پہ بیٹھ جا. حضرت معافی دے دو, اتنی ہائی پروفائل میٹنگ کے لیے آپ جا رہے ہیں, میں اوپر بیٹھوں اور آپ پیدل چلیں, اچھا نہیں لگتا, میں نے اپنی باری آپ کو معاف کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا
کیا تو قیامت والے دن بھی مجھے معاف کرنے کی طاقت رکھے گا؟ اگر نہیں رکھتا تو اپنی باری لے. اس کو سواری پہ بٹھایا, اونٹ کی رسی پکڑی, چل پڑے. قلعے کا دروازہ کھولا, وہ سارے جبے کبے دستاریں پہنے ہوئے ہیں, وہ جو ان کے مذہبی رہنما تھے, وہ باہر آ گئے. انہوں نے ایسے اوپر دیکھا, انہوں نے کہا اچھا آپ ہیں مسلمانوں کے امیر؟ آپ میں بھی وہ ساری کوالٹیز نہیں ہیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, آپ بھی نہیں فتح کر سکتے. اونٹ پہ بیٹھے شخص کی آنکھوں میں آنسو آئے. اس نے کہا لوگوں, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ ہے جو میرے اونٹ کی رسی پکڑ کے چل رہا ہے, میں نہیں ہوں, میں نہیں ہوں. میری اونٹ کی رسی پکڑ کے چل رہا وہ ہے. انہوں نے کہا لو بھی پہلی نشانی پوری ہو گئی. ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ جو فاتح آئے گا اپنے غلام کے اونٹ کی رسی پکڑ کے چلتا ہوگا. پہلی نشانی. لیکن ہم معذرت خواہ ہیں, اگر آپ جو نیچے چل رہے ہیں, آپ بھی اگر مسلمانوں کے امیر ہیں تو بھی ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں, آپ میں دوسری نشانی پوری نہیں ہوتی, اس لیے ہم آپ کو سرنڈر نہیں کر سکتے. تمہارے زیادہ نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں آپ کی بات کا احترام کروں گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن مجھے آپ دوسری نشانی بتا تو دیں جس پہ میں کوالیفائی نہیں کر رہا, مجھے پتا تو چلے نا میری ڈسکوالیفیکیشن کا لیول کیا ہے. انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جس شخص نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے اس کی قمیض پر 17 پیوند ہوں گے. ہوگا وہ بادشاہ, قمیض پہ کتنے پیوند ہوں گے؟ 17. ہم نے آپ کا لباس دیکھا ہے, اس پہ 16 پیوند ہیں, اور ہماری کتاب میں جو بات لکھی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی, لہذا آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہو کر رونے لگے. لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت عمر نے اپنا ہاتھ ایسے اونچا کیا اور اپنی بغل کی طرف اشارہ کیا, کہا یہ 17واں پیوند اللہ نے یہاں چھپایا ہوا تھا, تم نے میرا راز نہیں رہنے دیا. ایک پیوند میری بغل میں بھی لگا ہوا ہے, بغل کے کپڑے میں یہاں پیوند لگا ہوا ہے, تم نے میرا راز نہیں رہنے دیا. 17 پیوند پورے ایک قمیض پر, 17 جگہ پہ پیوند لگے ہوئے. انہوں نے سر جھکائے, فلسطین کی چابیاں نکالی اور حضرت عمر کے قدموں میں رکھ کے کہنے لگے آپ ہی وہ ہیں جن کا تذکرہ ہماری مذہبی کتابوں میں موجود ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ نے مثالیں دی تھی نا, عمر دنیا میں نہیں آیا اور اس سے پہلے اس کی عظمتیں اللہ نے پچھلی کتابوں میں نازل کی ہیں. آپ ہیں جی, یہ چابیاں آپ کے قدموں پہ نشاور ہیں, ایک خون کا قطرہ نہیں بہا, ایک قطرہ نہیں بہا, اور پورا بیت المقدس فتح ہو گیا. دکھائے نا کوئی ایک آدھا حکمران اپنا بھی دکھا دیں ایسا, اس لائف سٹائل میں زندگی گزارنے والا ہو. یہ اگر آپ کو ملیں گے تو صرف خلافت کی نرسری سے ملیں گے, نہ یہ آپ کو جمہوریت سے مل سکتے ہیں, نہ آپ کو ملوکیت سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ آپ کو اشتراکیت سے مل سکتے ہیں. یہ آپ کو ملیں گے تو صرف خلافت کی نرسری سے ایسے لوگ ملیں گے, ورنہ نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کھول دیا. 22 لاکھ مربع میل پر دین غالب آ گیا. اور مسلمانوں کے امیر کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں کھانے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ بات, جب حکمران مفلسی کی زندگی گزارے عوام خوشحال ہو جاتے ہیں, اور جب حکمران خوشحالی کی زندگی گزارنا شروع ہو جائے نا, عیاشی کی زندگی گزارنا شروع ہو جائے, تو عوام کی جان نچوڑ لی جاتی ہے. تو دوسری بات میں نے کیا عرض کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد انہیں چنا کس لیے؟ مسلمانوں کی خلافت کے لیے. ایسا عادلانہ نظام قائم کر کے دکھایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. میں سینکڑوں واقعات اور آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں, وقت نہیں ہے. عادلانہ نظام آج بھی دنیا مثال دیتی ہے کہ ایسا نظام کبھی کسی نے قائم نہیں کر کے دکھا. اور اس نظام کی آؤٹ پٹ ذرا دیکھیں.
خط آیا جی، گورنر صاحب لکھ رہے ہیں، مصر کا گورنر لکھ رہا ہے، امیر المومنین وہ دریائے نیل میں نا پانی بند ہو جاتا ہے ہر سال. یہ لوگ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو تیار کرتے ہیں، اس کا میک اپ کرتے ہیں، اسے دلہن کا لباس پہناتے ہیں اور دریا میں پھینک دیتے ہیں، دریا چل پڑتا ہے. اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پانی بند ہو گیا، معیشت تباہ ہو جائے گی، اکانومی ڈیزاسٹر میں چلی جائے گی، آپ دیوالیہ ہو جائیں گے اگر پانی نہیں ہوگا. کیا کریں؟ کیا کریں؟ حضرت عمر نے 2 خط لکھے جی، 2 خط. یہ سمجھے ذرا، بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جاگ رہے ہیں؟ 2 خط. پہلا خط مصر کے گورنر کے نام، اور اس میں لکھا ہم دیوالیہ ہو جائیں، ہماری معیشت کا جنازہ نکل جائے، ہم بھوکے مر جائیں، یہ قبول ہے، لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمیں منع کیا ہے. آپ کہتے ہیں سود کے بغیر گزارا نہیں ہے جی، سود کے بغیر اکانومی نہیں چل سکتی جی، سود چھوڑیں گے تو سارا نظام دھڑم سے زمین پہ گر جائے گا جی. حضرت عمر نے کہا مرتے مر جائیں گے، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. کوئی لڑکی نہیں ڈالنی دریائے نیل کے اندر. ہاں صرف ایک کام کرنا، میں نے ایک اور خط لکھا ہے تمہیں اس خط کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا. مصر کے گورنر نے خط کھولا، دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ، دریا کو خط لکھ رہے ہیں اور اسے لکھ رہے ہیں او نیل، میں عمر مسلمانوں کا امیر تجھ سے مخاطب ہوں، اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے نا تو میں امیر المومنین تجھے حکم دیتا ہوں کہ چلنا شروع ہو اور دوبارہ رکنا مت، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے دفع ہو جا، خسمانو کھا، سانو تیری لوڑ ہی کوئی نہیں، نہ چل، دفع ہو. مصر کے گورنر نے کہا امیر المومنین کا خط دریا میں ڈال دو. دریا میں خط ڈالا، دریائے نیل عہد فاروقی سے چلنا شروع ہوا 1441 ہجری کے دوسرے دن میں آج میں موجود ہوں. ابھی تک دریائے نیل بند نہیں ہوا. اس وقت کا چلتا ہوا دریائے نیل ابھی تک بند نہیں ہوا دوبارہ. پہلے ہر سال ہو جاتا تھا، بند نہیں ہوا دوبارہ، پانی چل رہا ہے. دریاؤں کو خط لکھ رہے ہیں اور دریا کیا کر رہے ہیں؟ امیر المومنین کے حکم کا اتباع کر رہے ہیں، آج تک کر رہے ہیں. مدینہ کی سرزمین میں زلزلہ آیا، ذرا سی زمین کانپی. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک ٹاک شو منعقد کرتے، اس ٹاک شو میں 4 بندے بٹھاتے اور سوال کرتے ہاں جی زلزلہ کیوں ہے؟ وہ جی زمین کے 100 کلومیٹر نیچے کچھ پلیٹیں ہیں، وہ پلیٹیں آپس میں ہلیں، جب پلیٹیں ہلیں زلزلہ آ گیا ہے. یہ کوہ ہندو کش تھا یا کوہ قراقرم تھا اور اس میں یہ تھا اور اتنا نیچے تھا اور اتنی گہرائی تھی، اور یہی ہے نا. مدینہ میں زلزلہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، لاٹھی. انہوں نے اپنے عصا کو زمین پہ مارا اور کہا کیوں کانپتی ہے؟ میں نے آج تک تجھ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں دیا. زمین کے کانپنے کی وجہ کیا ہوئی؟ اللہ کے قانون توڑنا. کیوں کانپ رہی ہے؟ میں نے کبھی اللہ کا قانون نہیں توڑا، میں نے کبھی اللہ کی شریعت کے مخالف فیصلہ نہیں. کیوں کانپتی ہے؟ ٹھہر جا، اسکن، رک جائیں گے. مدینہ کی زمین سٹیبل ہوئی اور دوبارہ اس میں زلزلہ نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص میں یہ اہلیت موجود تھی وَأَشَدُّهُمْ فِي عَمْرِ اللَّهِ عمر، اگر کوئی ایسا ہے تو عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. لو بھائی 2 باتیں ہوئی، اب تیسری کہنے لگا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اسلام کی عزت کے لیے، ایسا ہی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پسند کیا اپنے بعد
خلافت کے لیے. تیسری اور بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں, اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پسند کیا اپنی دامادی کے لیے. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے, کچھ غمگین ہے, کچھ پریشانی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا, عمر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے میرا ایک تعلق تھا. میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. میں اپنے آپ کو کچھ کٹ آف سا ہوتا ہوا محسوس کر رہا ہوں اس خاندان سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ یہیں رکیں, میں آیا. سیدھے حضرت علی گھر گئے, 1 2 3 4 کر کے 10 حوالے اہل سنت کی کتابوں کے اور 10 اہل تشیع کی کتابوں کے, جس کا دل کرے مجھ سے ابھی لے لے. ریت کی دیوار پہ بات نہیں کر رہا میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر گئے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کیا خیال ہے اگر ہم اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر سے کر دیں؟ کہا بالکل, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. یہ ام کلثوم کون ہے؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی بیٹی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی. اور حضرت علی نے ان کا نکاح کس سے کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کتنا بڑا ثبوت ہے صحابہ کی باہمی محبتوں کا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا, اور ان کے بطن سے زید بن عمر ان کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں. اسماء الرجال کی کتاب میں پوری تفصیل ہے اس کی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے شہادت کے بعد یہ جو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں, یہ اپنی عدت پوری کرنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر واپس آئی ہیں. اب یہ بات سمجھ میں آ جائے تو صحابہ کی لڑائیوں والی کوئی بات باقی رہتی ہے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھے؟ داماد تھے. یہ کوئی نہیں بتاتا اب ہمارے لوگوں کو کہ ایسا بھی ہوا تھا. یہ ان کی باہمی محبتوں کا معاملہ تھا. اور آخری بات عرض کر رہا ہوں, اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پسند کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ تدفین کے لیے. کس نے حملہ کیا حضرت عمر پہ؟ ابو لولو فیروز, مجوسی بدبخت لعین. کہاں حملہ کیا؟ مسجد نبوی میں. کہاں؟ مصلی امامت پہ. کون سی نماز؟ فجر کی. حملہ کیا اس نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے, گر پڑے, بے ہوش ہو گئے, گھر لے جایا گیا, ہوش آیا. پہلا سوال, مجھے خنجر کس نے مارا؟ کہا جی مجوسی نے. فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھوں موت نہیں آئی, مجھے کافر کے ہاتھوں موت آئے گی, مسلمان کے ہاتھوں نہیں آئی. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ اس سے پہلے کا ایک واقعہ عرض کر دیتا. اب زخمی ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا کہ اس طرح سے حملہ ہوا ہے اور زخمی ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے آئے, ساتھ حضرت حسن ہے اور ساتھ حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں شہزادے ساتھ ہیں. جب آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بند ہیں اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. حضرت علی نے کہا عمر آپ تو اتنے بہادر تھے, موت کے خوف سے رو رہے ہیں. آنکھیں کھولی. علی میرے بھائی, موت کے خوف سے نہیں رو رہا, موت کے بعد آنے والے حالات کے خوف سے رو رہا ہوں. پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہوگا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں 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 نہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا یہ جملہ سنا ہے, میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں, میرے یہ دونوں بیٹے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھیں گے اور ایسے ہی چلتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لڑائیاں تھی نا, لڑائیاں تھی نا آپس کی, وہ تو گواہیاں دے رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں. بات آ رہی, سمجھ میں نہیں آ رہی؟
اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا جاؤ اماں عائشہ کے پاس اور جا کر انہیں یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا خطاب کے بیٹے عمر نے بھیجا ہے، اور انہیں جا کر کہنا کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی جگہ چاہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اماں جان سے درخواست کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، اس لیے کہ میرے محبوب شوہر بھی یہاں دفن ہے اور میرے والد بھی یہاں دفن ہے، جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا مجھ پر ایک احسان ہے، اور وہ احسان یہ ہے کہ جب مدینہ میں کوئی میری پاک دامنی کی گواہی دینے والا نہیں تھا تو عمر نے میرے حق میں گواہی دی تھی، میں عمر کا احسان نہیں اتار سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا عمر سے کہو انہیں یہاں دفن ہونے کی اجازت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس گئے، عرض کیا ابا جان اماں جان نے اجازت دے دی ہے، اماں عائشہ نے اجازت دے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا شاید میں امیر المومنین ہوں اس لیے نہ پریشر میں آ کے اجازت نہ دے دیو، ایسا کرنا جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرا جنازہ لینا اور حجرے کے باہر لے جا کے رکھ دینا اور آواز دینا کہ عمر حاضر ہو گیا، اگر اندر آنے کی اجازت مل جائے تو دفنا دینا، ورنہ مجھے بقیع میں لے جا کر ڈال دینا۔ پھر اپنے بیٹے سے کہا، وہ بیٹا بیٹھ گیا قریب، اس نے اپنی ٹانگوں کے اوپر حضرت عمر کا سر رکھ لیا، ران کے اوپر سر رکھ لیا، فرمایا میرے سر کو اٹھاؤ اور زمین پہ رکھو۔ میں نے کہا شاید یہاں انکمفرٹیبل ہو رہے ہوں گے، اس نے سر یہاں سے اٹھایا پنڈلی پہ رکھ دیا، کہا میں نے تجھے کہا میرا سر زمین پہ رکھ، اس نے سر اٹھایا زمین پہ رکھ دیا۔ تو اپنی ناک کو زمین کی مٹی میں رگڑا اور آخری جملہ کہا وَيْلٌ لَكَ يَا عمر إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں جنت میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں۔ کہا میں نے ایک محل دیکھا، ایک اینٹ چاندی کی اور ایک سونے کی اور ایک یاقوت کی، ایسے خوبصورت محل بنا ہوا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سوچا میرا ہوگا، تو میں اندر جانے لگا تو جبرائیل السلام نے کہا یہ آپ کے غلام عمر ابن خطاب کا محل ہے، اللہ نے اسے بڑی ریج سے تیار کیا ہے اس کے لیے۔ تمہارے سامنے بیٹھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت سنا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کیا جو باہر سے اتنا خوبصورت ہے اندر سے کیسا ہوگا، تو میرا دل کیا میں اندر جا کے بھی دیکھوں۔ کہتے ہیں میں دروازے کے قریب پہنچا اور میں واپس آ گیا۔ عمر رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندر چلے جاتے، میری سعادت ہوتی آپ اندر چلے جاتے۔ فرمایا عمر تیری غیرت نے مجھے بغیر اجازت تیرے گھر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ جن کو ضمانتیں ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں دوسرے نمبر پہ ہیں کہ جنت ان کی، وہ کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لَكَ وَلِأُمِّكَ یا عمر، عمر تو بھی ہلاک، تیری ماں بھی ہلاک، إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا، شہادت کی موت آ گئی۔ جنازہ اٹھایا، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے کے باہر رکھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کے مطابق آواز دی، اماں جان میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے آواز دی مرحبا بعمر، عمر کے لیے تو سب حاضر، لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردہ کر کے باہر نکلی، حضرت عمر رضی اللہ کو اندر لایا گیا، قبر کھودی گئی، دفنایا گیا۔ جب لٹا دیا نا قبر میں لٹا دیا اور وہ قبر بند ہو رہی ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ میرے کندھے پہ کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا اور مجھے رونے کی آواز آئی۔ کہتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ لڑائیاں نا،
دشمنی ہے نا. حضرت علی کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں عبداللہ اللہ کی قسم مجھے ہمیشہ سے پتا تھا اس جگہ پہ عمر کے سوا اور کوئی نہیں آ سکتا. مجھے پتا تھا یہ جگہ عمر کی ہے, اس پہ عمر کے علاوہ خواہش تو سب کی ہوگی کہ یہاں آ جائیں, لیکن اس جگہ پر عمر کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں مرتبہ سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر, میں اور ابو بکر اور عمر ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ایسے ہی چلتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے. مجھے پتا تھا یہاں کسی اور نے آنا ہی نہیں ہے, یہ اسی کی جگہ ہے. ادھر فوت ہوئے, ابھی اعلان نہیں ہوا, ابھی لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, ابھی اعلان نہیں ہوا. ایک آدمی مدینہ کے باہر سے سر پٹ دوڑتا 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 مدینہ میں داخل ہوا اور کہنے لگا عمر فوت ہو گئے. لوگوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا, تو باہر رہتا ہے, کوئی بریکنگ نیوز تو تھوڑی چلنی تھی, کوئی لائیو ٹی وی چینل تھوڑی کوریج کر رہے تھے, تجھے کیسے پتا لگا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے عمر فوت ہو گئے. کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا میری بکریاں جنگل میں روز چرتی ہیں, کسی شیر کسی درندے کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میری بکریوں کو ہاتھ بھی لگا لے. آج ایک شیر آیا اور میری ایک بکری کھا گیا, مجھے معلوم ہو گیا عمر اب اس دنیا میں نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عہد میں کسی درندے کی ہمت نہیں تھی کہ میری بکریوں کو ہاتھ بھی لگا لیتا. آج ایک درندہ آ کے میری بکری کھا گیا, مجھے پتہ چل گیا عمر دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں خلیفہ ثانی جن کا کوئی ثانی نہیں ہے, اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی کے دو وزیر ہیں, ایک وزیر آسمان میں اور ایک زمین میں. فرمایا میرے دو وزیر آسمان میں اور دو وزیر زمین میں, وزیران من السماء جبرائیل و میکال و وزیران من الارض ابا بکر و عمر. میرے دو وزیر آسمان میں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام, اور میرے دو وزیر زمین پر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اور کہاں سو رہے ہیں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ سب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاض الجنہ ہے, جہاں آپ دو نفل پڑھنا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1400 سال سے وہیں سو رہے ہیں اور قیامت تک وہیں سوتے رہیں گے انشاءاللہ. کسی کے بھی کوئی ناپاک عزائم ہو اللہ پورے ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ. قیامت تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنت کے اس باغ میں سو رہے ہیں, اور قیامت آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں شیخین اٹھیں گے اور اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جنت میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. وہ تو پہلے ہی جنت میں, میرے یا کسی اور کے کہنے یا نہ کہنے سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے, وہ تو جنت میں. تو آخر میں بس یہی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے شدید محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں ان کی اتباع کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچائے جو ہمیں صحابہ سے بدگمان کر دے. اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے, اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے جو ان صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ